السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج میں آپ کو کچھ زندگی کے معاملات کے بارے میں بتاؤں گا کہ اگر ہمیں تھوڑی بہت چوٹ آ جائے یا کوئی چھوٹی پریشانی آ جائے تو اس کو کیسے حل کرنا ہے۔ اگر کسی بندے پر تیزاب گر جائے تو سب سے پہلے جتنا جلدی ہو سکے متاثرہ حصے پر دودھ ڈالیں، جس کی آواز بیٹھ جائے وہ سونف کے دانے چوس لے، گلا اسی وقت کھل جائے گا انشاءاللہ۔ جوڑوں کے درد کے لیے میتھی دانے کا استعمال انتہائی مفید جانا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے جسم کو ہمیشہ پست رکھنا چاہتے ہو تو ناشتے میں ایک ابلا ہوا انڈا ضرور کھا لیا کریں۔ چہرے پر بند گوبھی کا چھلکا لگا کر سو جایا کرو، چہرے کی جریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کھانے کے فوری بعد سو جانے سے اچھا ہے کہ بھوکا سو جانا زیادہ صحت مند ثابت ہوگا۔ ایک گلاس پانی کا پینے سے دماغ 14% تیزی سے کام کرتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے سب سے پہلے دنیا سے شہد والی نعمت اٹھائی جائے گی؟ بالوں میں دودھ لگانے سے بالوں کی جڑوں کو اور سر کی جلد کو قوت اور غذائیت ملتی ہے۔ اگر آپ کے سر کے بال جھڑنے لگیں تو ابلے ہوئے چاولوں کو پانی سے سر کو دھو لینا سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ بد ہضمی کے مسئلے میں ابلے چاولوں کا پانی پینے سے فوراً بد ہضمی کا مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کثرت سے جھوٹ بولنے والے دوسروں کا جھوٹ پکڑنے میں بہت ماہر ہوتے ہیں۔ جب وضو کرنا مشکل لگے تو یہ سوچا کرو کہ اپنے گناہوں کو دھونے جا رہا ہوں۔ جس بندے کو شوگر کا مسئلہ ہو اس کو مسلسل اونٹنی کا دودھ پلانے سے شوگر دور ہو جاتی ہے اور جلدی آرام آ جاتا ہے۔ اونٹنی کا دودھ اگر حاملہ خواتین پیتی رہیں تو ان کا بچہ گوڑا پیدا ہوتا ہے۔ دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھو، کسی کے گھر جاؤ تو اپنی نظر کو قابو میں رکھیں۔ خشک کھانسی اگر رات کو سونے نہ دے تو صبح شام شہد کا 1 چمچ 6 دانے کالی مرچ ملا کر کھا لیں، انشاءاللہ کھانسی میں آرام ملے گا۔ کم سونا آپ کی عمر میں کمی لاتا ہے۔ اگر دانتوں میں سخت میل جم گئی ہو تو کیکر کا کوئلہ دانتوں پر مل لیں، پھر اچھی طرح دھو لیں، دانت موتیوں کی طرح چمک جائیں گے۔ چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو انار کا جوس پیو اور زیتون کا تیل استعمال کرو۔ پالک کینسر جیسی بیماری سے بچاتی ہے۔ جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ پالک کا استعمال ضرور کیا کرو۔ ٹانگوں یا جسم میں درد ہو تو گرم پانی کا استعمال بہترین علاج ہے۔ جسم کے کسی بھی حصے میں موچ آ جائے تو اس حصے پر برف کی ٹکور کریں۔ لٹکی ہوئی جلد اور جڑیوں کے لیے انار کا استعمال بہت مفید ہے۔ ضرورت سے زیادہ سونے والا بندہ زیادہ اداس رہتا ہے۔ جوڑوں کے درد کو روکنے کے لیے نیم کے پتوں کی مالش کریں۔ چنے اور جو کے آٹے کی روٹی کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ زیادہ پیاز کے استعمال سے آپ کے چہرے پر جریاں پڑ سکتی ہیں۔ کھانے کے فوری بعد نہانے سے فالج ہونے کا خطرہ ہے۔ ناک کی بدبو دور کرنے کے لیے چٹکی بھر پھٹکری تھوڑے سے پانی میں حل کر کے ناک میں ڈال لیں۔ سر کی خشکی کو دور کرنے کے لیے لیمبو کا ٹکڑا سر پر ملیں، خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ رات کو سوتے وقت اپنا سر بالکل ڈانپ کر مت سویا کریں۔ پیٹ کی تمام بیماریوں سے نجات چاہتے ہیں تو پودینے کے پتے چباتے رہا کریں۔ تازہ ٹماٹروں کے زیادہ استعمال سے لیکوریا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سنگاڑا مردانہ کمزوری میں مفید ہے۔ زیادہ چائے پینے والے انسان کے دانت کمزور ہو جاتے ہیں۔ زیادہ نمک کا استعمال بلڈ پریشر بڑھاتا ہے۔ سائیکل چلاؤ، ٹانگیں مضبوط ہوں گی اور سانس پھولنے کی بیماری ختم ہوگی۔ اگر کھانے سے قبل شہد میں تھوڑی سی دال چینی ملا کر کھا لیں تو کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ جسم کے کسی بھی حصے پر درد ہو تو اجوائن کا تیل استعمال کیا کریں۔ اجوا کھجور کو گٹلی سمیت کھا لیا کرو، ساری زندگی دل کی بیماری نہیں ہوگی۔ شوگر والے مریض چقندر اور شکرقندی کے استعمال سے گریز کریں۔ سنت کے مطابق پانی پینے کے بے شمار فائدے ہیں جن میں چند ہی ہیں۔ دماغ کمزور نہیں ہوگا، گردے خراب نہیں ہوں گے، گھٹنے تندرست رہیں گے، دل کے وال بند نہیں ہوں گے، ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہوگی۔ زیادہ کھانسی آئے تو خشک میوے کھاؤ، املی کھانے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ چنے کی دال کھاؤ، بخار نہیں ہوگا۔ بنے ہوئے چنے کھایا کرو، میدے کو صاف کرتے ہیں اور میدا صاف ہو تو چہرے پر رونق آتی ہے۔ گھٹنوں میں درد ہو تو زیتون کا تیل لگاؤ۔ دبلے پتلے سمارٹ ہونا چاہتے ہو تو گندم چھوڑو، زیادہ سلاد کا استعمال کرو۔ موٹاپا کم کرنا ہے تو آدھا چمچ پسی ہوئی کلونجی 1 گلاس پانی میں ابال کر صبح شام لیں، وزن کم ہو جائے گا۔ انجیر زیادہ کھاؤ گے تو جوئیں پیدا ہوں گی۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا مسئلہ ہو، پانی کے گلاس 1 چمچ شہد اور آدھا لیمو نچوڑ کر ہاڑ منہ پینے سے ہاتھ یا پاؤں سن ہوتے ہیں تو آرام آ جائے گا۔ جن حضرات کی آنکھوں سے مسلسل پانی بہتا ہو وہ روزانہ 21 بادام کھا لیا کریں۔ زیادہ ٹینشن لینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ حیض کے درد میں انار دانہ کھانے سے درد میں آرام ملتا ہے۔ جس گھر میں میاں بیوی لڑتے رہتے ہیں وہاں ہمیشہ رزق کی تنگی رہتی ہے۔ یہ ساری وجوہات ہیں، یہ سارے معاملات ہیں جو میں نے آج ڈسکس کر دیے۔ اللہ پاک ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا لنک آپ تک پہنچ سکے۔ تھینک یو۔